13واں نام ہے ناظرین اکرام المصور۔ المصور کا مطلب وہ جو تصویر بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے المصور۔ کیا صفت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی؟ کہ وہ صورت تخلیق کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام المصور قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے سورہ حشر آیت نمبر 24 میں۔ سورہ حشر آیت نمبر 24 میں جو مشہور آیت ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی، اس میں اس کو ذکر کیا گیا۔ لیکن یہ نام اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ دو نام اور جڑے ہوئے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ تو اللہ تعالیٰ کے 3 نام ذکر کیے گئے ہیں جس میں انسان کی تخلیق کے طریقے کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، 3 چیزیں اس سے واضح ہوتی ہیں۔ کیا معنی ناظرین اکرام؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، باری ہے جو ہو چکا ابھی تک، اور تیسرا المصور ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، جو تمام چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ تخلیق میں وہ اکیلا ہے، منفرد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے تمام چیزوں کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ تو یہ ہے الخالق الباری، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، پیدا کرنے میں وہ تنہا اکیلا، کوئی نبی ولی اس کے شریک نہیں ہے، ہر چیز کو اکیلے پیدا کرتا ہے۔ باقی سب سے چیلنج کیا گیا اگر تم پیدا کر سکتے ہو پیدا کر کے دکھاؤ۔ دوسرا الباری، جس کا معنی گزر چکا، جو نہیں تھا اس کو بغیر مثال کے اللہ تعالیٰ وجود دیتا ہے۔ اور تیسرا ہے المصور۔ المصور کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شکل اور ان کو ایک ہیئت دیتا ہے، یہ خاص ان کی تصویر اور ہیئت اور شکل۔ جیسے انسانوں کی ایک شکل ہے، پرندوں کی ایک شکل ہے، جانوروں کی ایک شکل ہے، چرند پرند کی، کیڑے مکوڑوں کی ایک شکل ہے، ہر ایک کی اپنی ایک تصویر ہے، اور اپنی تصویر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا اظہار ہوتا ہے کہ المصور۔ آپ سوچیے اتنی مخلوقات کو اس نے اتنی شکلوں سے پیدا کیا ہے، تو بنانے والے کے پاس کتنا علم ہے، کس قدر قدرت ہے اس کی، تصور سے باہر کی چیز ہے۔ آپ سوچئے ایک آدمی کمپنی چلا رہا ہے، کمپنی سے 2 4 10 15 20 500 1000 1 لاکھ ہو زیادہ کتنے پروڈکٹس وہ وہاں سے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، کتنی قسمیں بنا پا رہا ہے وہ۔ آپ سوچئے سبحان اللہ، اتنی لاکھوں کروڑوں مخلوقات، ان کی اپنی ایک شکل ہے، اپنی ایک صورت ہے، اور ہر صورت ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آتی ہے، ہر ایک کی صورت الگ الگ نظر آتی ہے۔ چھوٹا سا کیڑا آپ دیکھیں گے، کیڑے آپ کو لاکھوں قسم کے کیڑے آپ کو مل جائیں گے، مکوڑے آپ کو پتہ نہیں کتنے درجن قسم کے آپ کو مل جائیں گے، پرندے کس قدر آپ کو مل جائیں گی، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور باقی آسمانوں میں جو کچھ اس نے بنایا ہے، اور جنت کے اندر جو کچھ اس نے بنایا ہے، اس کی خاص شکل ہے، صرف انسانوں کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات، ان کو خاص شکل دی گئی ہے، اور خاص صورت ان کو دی گئی ہے، خاص ہیئت ان کی ہے۔ تو یہ ہے المصور۔ المصور کا معنی ہے وہ جس نے اپنی پختگی سے مخلوق تخلیق کی ہے، اور ان کو مناسب جو چیز ان کے لیے چاہیے جیسے مناسب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کیا۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام المصور جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، اسی لیے حرام کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی ہاتھ سے کسی زندہ کی تصویر نہیں بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے المصور، اس پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ آپ اللہ کے لیے مانتے ہیں اللہ مصور ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ زندہ اور ذی روح کی تصویر ہم نہ بنائیں۔ اسی لیے حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5606 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون، بے شک سب سے سخت عذاب اللہ کے پاس قیامت کے دن ان لوگوں کو ہے جو تصویریں بنایا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مجسمے بت بنانا، یا اپنے ہاتھوں سے کسی زندہ کی پینٹنگ کرنا۔ تو یہ تصویر ناظرین کرام جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور المصور نہیں، عاجز ہے انسان۔ آپ کسی بھی شخص کو کہیے کہ آپ 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 5 لاکھ جانوروں کی شکل بنائیے، یا 10 کروڑ یا 50 کروڑ کسی مخلوق تخلیق کی آپ تصویر بنائیے، کیا انسان کر سکتے ہیں؟ انسان عاجز ہیں اس سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اسے تھکان ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، اور لاکھوں کروڑوں شکلوں کے ساتھ روزانہ بچے، جانور، انسان اور پرندے زمین پر آ رہے ہیں، ان کی تخلیق ہو رہی ہے الگ الگ شکلوں کے ساتھ، الگ الگ تصویروں کے ساتھ، ہیئتوں کے ساتھ، جسموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کر کے بھیج رہا ہے۔ تو سوچیے ہمارے رب کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے
قرآن کریم کے اندر سورہ غافر آیت نمبر 64، اللہ ہے وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وصورکم تمہاری تصویر بنائی، فاحسن صورکم اور کس قدر اچھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصویر بنائی ہے۔ اسی لیے سورہ اعراف آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ بھی ہماری تصویر نہیں بنا سکتے۔ اب سوچئے ماں باپ سوچتے ہیں بچہ ایسا ہو ایسا ہو، تصویر وہ نہیں بناتے ہیں، تصویر بنانے اللہ ہے، اتنے لوگوں کی تصویر بنا رہا ہے، چہرہ بنا رہا ہے۔ اسی لیے کسی کے چہرے کو نہیں کہنا چاہیے کتنا قبیح ہے، یہ کتنا قبیح ہے ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ بنانے والا اللہ ہے۔ کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کے ناک آنکھ، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، آپ اسے برا نہیں بول رہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر انگلی اٹھانا ہے۔ لہٰذا کسی کے جسم کے عیب کو بیان کرنا اس طرح سے کہ اسے اذیت اور تکلیف ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ادب کے خلاف ہے۔ المصور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کون آدمی چاہتا ہے کہ اس کا جسم اور چہرہ ایسا ہو؟ اگر کوئی عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، کوئی نہیں چاہتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ جب اس نے تخلیق کیا تو اس کے حکمت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے۔ تو یہ ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام المصور۔